اور اس کلاس میں آپ کو بڑوں کی میٹنگ اور بڑوں کی مجلس کے آداب بتائے جائیں گے۔ تو پیارے بچوں، بڑوں کی محفل میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے بیٹھنا پڑے تو اس میں کچھ آداب کا خیال رکھنا ہے، اور ہم آپ کو بڑوں کی مجلس میں بیٹھنے کے کچھ آداب بتاتے ہیں، اور وہ تقریباً 6 آداب ہیں۔ پہلا ادب تو یہ کہ بڑوں کے ساتھ جب بھی بیٹھیں تو خاموش بیٹھیں۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ جب بڑے بات کر رہے ہوں تو ان سے کوئی بات پوچھنی چاہیے، اور نہ ہی درمیان میں بولنا چاہیے۔ نہ ان سے کچھ بات پوچھنا چاہیے اور نہ ہی درمیان میں بولنا چاہیے۔ تیسرا ادب یہ کہ بڑوں کی باتوں میں انٹرپٹنگ اور دخل نہ دیں۔ ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے صحابہ سے پوچھا، کون سا درخت، کون سا پیڑ ایسا ہے جو انسان کی طرح ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے مختلف اور الگ الگ درختوں اور پیڑوں کے نام لیے اور بتائے۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جواب دیا اور فرمایا، وہ پیڑ کھجور کا پیڑ ہے جو انسان کے مشابہ ہے، انسانوں جیسا ہے۔ اس مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے صحابی تھے، وہ اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب مجلس ختم ہوئی تو سب لوگ واپس جانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے صاحبزادے کے ساتھ گھر واپس جانے لگے۔ راستے میں حضرت عبداللہ نے اپنے ابو جان سے عرض کیا، ابا جان، مجھے معلوم تھا کہ وہ پیڑ کھجور کا پیڑ ہے، مگر میں تمام بیٹھنے والوں میں چھوٹا تھا، اس لیے میں نے جواب نہیں دیا، یعنی بڑوں کے ادب کی وجہ سے خاموش رہا۔ تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑوں کی مجلس میں بیٹھنے کے باوجود بڑوں کی باتوں میں دخل نہیں دیا اور ادب کی وجہ سے خاموش بیٹھے رہے۔ اچھے بچے ایسا ہی کرتے ہیں، آپ بھی انشاءاللہ ایسا ہی کریں گے۔ چوتھا ادب یہ، جب چند لوگ کوئی بات کرنا چاہیں، ان میں چھوٹے بڑے ہوں تو بڑے کو بات کرنا چاہیے، چھوٹے کو بات شروع نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 بھائی آئے اور چھوٹے بھائی نے بات شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے کو بات کرنے دو۔ تو اس سے پتہ لگا کہ ہم اور اپی کے ساتھ یا بھیا کے ساتھ جائے تو خود نہ بولے، بلکہ ہمارے بڑے بھائی یا بڑی بہن کو بولنے کو کہیں، ہم خود نہ بولیں۔ پانچواں ادب یہ، اگر کوئی ضرورت ہو اور کوئی بات پوچھنی ہو تو ایک مرتبہ پوچھیں اور جواب کا انتظار کریں، بار بار پوچھ کر تنگ نہ کریں۔ چھٹا ادب یہ کہ ان کی سنی ہوئی بات کسی اور کو نہیں بتانی چاہیے، کیونکہ میں نے بتایا تھا مجلس کی تمام باتیں امانت ہوتی ہیں۔ اور ساتواں ادب یہ، بڑوں کے پاس بیٹھ کر پاؤں لمبے کر کے پھیلا کر نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ بہت ہی بری بات ہے۔ آٹھواں ادب یہ کہ اسی طرح اگر بڑے نیچے بیٹھے ہوں تو بچوں اور چھوٹوں کو اوپر نہیں بیٹھنا چاہیے، جیسے بڑے نیچے بیٹھے ہیں تو ان کے پاس ہی بیٹھے، اگر بڑے نیچے بیٹھے ہیں تو ان کے سامنے چارپائی، کرسی یا صوفے وغیرہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ بڑوں کے ادب کے خلاف ہے۔ اب چونکہ آئیے، آپ مجلس میں پہنچیں گے، بات کریں گے، تو بات کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں، اور ان آداب کو سننے اور سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ بات کرنا، جو ہم بات کرتے ہیں اپنی دل کی چیز کو زبان کے ذریعے سے، الفاظوں کے ذریعے سے سامنے والے کو بتاتے ہیں، یہ بات کرنا اللہ تعالی کی کتنی بڑی نعمت ہے۔
پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور بولنا سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے 27ویں پارے میں سورہ رحمان میں اپنی بہت ساری نعمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت بولنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے دل کی بات کہنا سکھایا، اور تمام جانور جو ہیں، تمام جانوروں کو اپنی بات، اپنے احساسات، اپنی ضروریات کو بتانے کے لیے اللہ نے ان کو زبان نہیں دی۔ وہ بے زبان کے جانور کہلاتے ہیں، لیکن اللہ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اشرف المخلوقات کہتے ہیں مخلوقات میں اللہ کی بنائی ہوئی تمام چیزیں مخلوقات کہلاتی ہیں، ان میں اللہ انسان کو اشرف المخلوقات کا گولڈ میڈل اور سرٹیفکیٹ دیا، اور بتا دیا کہ انسان بہت ہی معزز، محترم، قابل رسپیکٹ مخلوق ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا، وہ بول نہیں سکتے، ان کو اپنے دل کی بات بتانے میں بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ نے چھوٹے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہوگا، ان بیچاروں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ پوٹی کر لیتے ہیں لیکن بتا نہیں سکتے، صرف روتے ہی روتے ہیں، صرف اندازے اور علامات اور نشانیوں سے ان کی بات سمجھی جاتی ہے، سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، بولنا ایسی بڑی نعمت ہے جس سے آپ اپنی بات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں بھی کر سکتے ہیں، اور یہ پیاری باتیں دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت کا شکریہ ادا کریں۔ شکریہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی بات کریں اور لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتائیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق عمل کریں۔ ہم آپ کو بات کرنے کے آداب بتاتے ہیں، آپ غور سے سنیے اور عمل کیجئے۔ بات کرنے کے 15 آداب ہیں۔ پہلا ادب خاموش رہنا اچھی بات ہے۔ پیارے بچوں، سب سے اچھی بات تو خاموش رہنا ہی ہے، زیادہ بولنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں فضول باتیں کرنے میں کوئی خیر اور کوئی بھلائی نہیں ہے۔ آدمی جب بات کرتا ہے تو غلط صحیح سب کچھ ہی بولتا ہے۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہوا۔ لقمان حکیم ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کی نصیحتیں بڑی مشہور ہیں، قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی نصیحتیں بیان فرمائی ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت یہ بھی کی کہ بیٹا، بولنا اگر چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے۔ بات صرف ضرورت کے وقت ہی کرنا چاہیے، بلا ضرورت بولنا نہیں چاہیے۔ دوسرا ادب یہ بولنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے۔ پہلے سوچو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو۔ جب بھی بولیں پہلے سوچ لیں دینی یا دنیاوی فائدہ ہے یا نہیں، پھر اگر ضرورت ہو تو بات کریں، ورنہ خاموش رہیں۔ اس کی عادت ڈالیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ضرورت کے بات نہیں کرتے تھے۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پارٹس آف باڈی جو بنائے ہیں، اس میں یہ دیکھیے گا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے سننے کے لیے، یعنی سننے کے لیے 2 کان دیے، بولنے کے لیے ایک زبان تھی، یہ اشارہ دیا کہ سنو زیادہ بولو کم، کیونکہ سننے والی چیزیں 2 ہیں، بولنے والی چیز 1 ہے، اس لیے سنو زیادہ بولو کم۔ ایکسپورٹ جو ہے کم کرو، امپورٹ جو ہے زیادہ کرو۔ باہر کی اندر تو زیادہ لو لیکن زیادہ نہ بولو۔ آہستہ آواز سے بات کرنا چاہیے۔ تیسرا ادب یہ ہے جب بات کریں تو آہستہ آواز سے بات کریں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیخنا چلانا پسند نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آہستہ آواز سے بات کرنا پسند تھا۔ اس لیے بچوں، آپ کو بھی
چاہیے کہ آہستہ بولنے کی عادت ڈالے. چیخ کر بات کرنا بہت ہی بری بات ہے. اگر چیخنے میں کوئی اچھائی ہوتی تو گدھے کی آواز سب سے اچھی ہوتی، مگر اس کی آواز بہت ہی بری ہوتی ہے، وہ کانوں کو اچھی نہیں لگتی ہے. اس لیے آہستہ بولنا چاہیے. خصوصاً بچیوں کو تو اور بھی آہستہ آواز میں بات کرنی چاہیے، کیونکہ بچیوں کی آواز کا باہر جانا، گھر کے دروازے سے باہر گلی میں جانا بہت ہی برا ہے. اگر بچپن سے یہ عادت بنائی جائے گی تو انشاءاللہ بڑے ہونے میں بڑے ہو جانے پر کوئی مشکل نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان انکر الاصوات، کہ آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. اور لصوت الحمیر فرمایا گیا اور گدھے کی آواز ہے. کیوں؟ گدھا بہت زور سے بولتا ہے. جس سے بات کریں اس کی طرف متوجہ ہو کر بات کرنی چاہیے. پیارے بچوں، جب آپ کسی سے بات کر رہے ہو تو اس کی طرف پوری توجہ کریں. ایسا نہ ہو کہ بات کسی سے کر رہے ہو اور توجہ دوسرے کی طرف ہو. یہ بہت بری بات ہے. اس سے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے. وہ دل میں سوچتا ہے کہ انہوں نے مجھے کوئی امپورٹینس نہیں دی، مجھے اہمیت نہیں دی اور مجھ سے بے توجہی سے بات کی. اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے تو جب تک وہ توجہ نہیں ہٹاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرف متوجہ رہتے تھے. اسی طرح اگر آپ چند لوگوں سے بات کر رہے ہوں تو سب کی طرف متوجہ ہو کر بات کریں. کسی ایک کی طرف متوجہ ہو کر بات نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کسی ایک کی طرف توجہ کی جائے گی تو جن لوگوں کی طرف توجہ نہیں کی گئی ان کو برا لگے گا، اور یہ اکرام مسلم کے خلاف ہے. کسی سے ایسا سلوک کیا جائے جو اس کو برا لگے اور اس کو برا ماننے کا موقع ملے. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بعض لوگوں پر فضیلت و ترجیح دی جو کیا ہے ایذائے مسلم ہے، مسلمان کو تکلیف دینا ہے، اور یہ مسلمان کو تکلیف دینا منع ہے. اس لیے اس سے بچنا چاہیے. چوتھا ادب پیارے بچوں یہ ہے کہ صاف صاف بات کرنی چاہیے. بات صاف صاف اور علیحدہ علیحدہ کرنی چاہیے تاکہ سننے والے کو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے. ایسا نہ ہو کہ بات جلدی جلدی کرنے کی وجہ سے الفاظ ایک دوسرے میں مل جائے اور سینٹینس کچھ کے کچھ ہو جائے اور سمجھنا مشکل ہو جائے اور سننے والے کو پریشانی ہو. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات اتنی صاف صاف فرماتے تھے کہ اگر کوئی الفاظ گن لینا چاہے تو گن سکتا تھا، کوئی لکھنا چاہے تو لکھ سکتا تھا. یعنی آپ کی بات میں ایک ایک کلمہ ایسا الگ الگ اور صاف ہوتا تھا کہ اگر کوئی گننا چاہتا تو گن سکتا تھا. اسی طریقے سے پیارے بچوں، پانچواں ادب ہے نرمی سے بات کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس دعوت دینے کے لیے بھیجا تو فرمایا وَقُولَا قَوْلًا لَيِّنًا، فرعون سے نرمی سے بات کرنا. ادب نمبر 6، اچھی بات کرنی چاہیے جس سے خود کو بھی فائدہ ہو اور دوسروں کو بھی فائدہ ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سدیدہ، کہ لوگوں سے اچھی بات کہو. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے اچھی بات کہو. اسی طریقے سے پیارو بچوں، ضرورت سے زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہیے. بات کو ضرورت سے زیادہ لمبا بھی نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم ہے کہ میں مختصر اور شارٹ کٹ بات کروں، کیونکہ زیادہ لمبی بات سے لوگ اکتا جاتے ہیں اور بات کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے. آٹھواں ادب یہ ہے کہ بری باتیں نہیں کہنی چاہیے. مجلس میں بیٹھ کر کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی کے لیے طعنہ اور برائی کا مطلب نکلے اور کسی کی انسلٹ ہو. اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے. ادب نمبر 9، اسی طرح کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. کسی کو برا بھلا کہنا یا گالی دینا بہت بری بات ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی ایک نشانی یہ بھی ہے
جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو گالی دیتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا لا تسب سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا گناہ کا کام ہے، اس لیے بچوں اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسے ہی کسی کو جانور کہنا یا کسی کو جانور کا نام لے کر پکارنا بہت بری بات ہے۔ کتا کہہ دینا، کسی کو کچھ اور کہہ دینا، بندریا کہہ دینا، تو یہ بہت بری بات ہے۔ بچوں ذرا سوچیں، کسی انسان کو اگر یہ کہا جائے کہ آپ اچھے نہیں ہیں تو انسان کو تو برا لگتا ہے، تو جب کسی کو جانور ہی بنا دیں تو اس کو کتنا برا لگے گا، پھر کسی انسان کو جانور کہنا بھی کتنی بری بات ہے۔ اس لیے زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، اسے اس سے جو ہے برے الفاظ کے عادی بھی نہیں بننا چاہیے، ہمیشہ اچھے الفاظ سے پکارنا چاہیے۔ 10واں ادب پیارے بچوں یہ، اگر غلطی سے کبھی کوئی بات کسی کو غلط کہہ دی تو فوراً سوری کہہ لینا چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے۔ ہم آپ کو ایک بزرگ کا قصہ سناتے ہیں، خوب غور سے سنیے گا آپ بچوں۔ ان بزرگ کا نام سید احمد رحمت اللہ علیہ ہے۔ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ساری زندگی اللہ کے راستے میں گزری اور اللہ تعالیٰ ہی کی راہ میں یہ شہید ہوئے۔ واقعہ یوں ہوا کہ ان کا ایک خادم تھا، ان کا ایک نوکر تھا، سروینٹ تھا، اس کا نام تھا میاں عبداللہ۔ ان سے کچھ غلطی ہو گئی، حضرت سید صاحب رحمت اللہ علیہ نے عادت کے خلاف ان کو مردود کہہ دیا۔ مردود یعنی مردود کا لفظ استعمال کرنے کی ان کی عادت تو نہیں تھی، مگر ان کی زبان سے نکل گیا۔ آپ کے ساتھیوں نے پوچھا کیا یہ کسی مسلمان کو کہہ سکتے ہیں، یعنی مردود کسی مسلمان کو کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں بھائی، یہ تو کسی مسلمان کو نہیں کہنا چاہیے۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا آپ نے معمول کے خلاف آج میاں عبداللہ کو مردود کہہ دیا۔ آپ نے میاں عبداللہ کو بلوایا اور ان سے معافی مانگی اور فرمایا آئندہ یہ لفظ کبھی کسی کو نہیں کہوں گا۔ دیکھا بچوں، ان بزرگ نے غلطی سے جو بات ان کے منہ سے نکل گئی اس کے لیے بھی معافی مانگی اور ارادہ کیا کہ آئندہ نہیں کہیں گے۔ اسی طرح ہمیں بھی پہلے تو ایسی بات کرنی ہی نہیں چاہیے، اور اگر کبھی ہمارے منہ سے نکل جائیں یا ہم کبھی کہہ دیں تو معافی مانگ لینی چاہیے۔ اسی طریقے سے 11واں ادب یہ ہے بچوں، جب آپ امی ابو یا بڑوں سے بات کریں تو انتہائی ادب سے بات کریں، پہلے ان کی بات سنیں پھر ادب سے اس کا جواب دے۔ ادب نمبر 12، ایسے ہی بچوں بڑوں سے تیز آواز میں بات کرنا، غصہ کرنا، بے ادبی سے بات کرنا بہت ہی بری بات ہے۔ اچھے بچے بالکل ایسا نہیں کرتے۔ اگر بڑوں سے کسی غلط فہمی یا کسی بات کو غلط سمجھنے کی وجہ سے غلطی ہو گئی ہو تو بھی بہت ادب اور نرمی سے ان کو صحیح بات بتانی چاہیے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں سمجھیں تو آپ کو ادب سے خاموش رہنا چاہیے، آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر ثواب ملے گا۔ ایسے موقعوں پر بڑوں کو فوراً جواب دینا بہت ہی بری بات ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بہت ہی ناراض ہوتے ہیں۔ خاص طور پر والدین سے اس طرح بات کرنا تو بہت ہی بری بات ہے۔ والدین کے بارے میں، پیرنٹس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اف تک کہنے کو منع فرمایا کہ ان کو اس اف کہنے سے بھی تکلیف ہوگی۔ اف کی جگہ ان کو جواب دینا تو بہت ہی بری بات ہے، اس سے تو ان کو اور بھی زیادہ تکلیف ہوگی، اسی طرح اس کا گناہ بھی زیادہ ہوگا، اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ پیارے بچوں، ایسے موقع پر صرف خاموش رہنا چاہیے اور دل دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے معاف فرمائے، یہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے ہے۔ پیارے بچوں، خوب ذہن میں یہ بات بٹھا کر رکھیں کہ اس وقت جب کوئی بڑا آدمی یا کوئی بڑا امی ابا، بڑے بھائی جان یا استاد صاحب غصہ کرے تو آپ کی کامیابی ادب سے خاموش رہنے میں ہے، اس لیے خاموش رہنے ہی میں کامیابی سمجھنی چاہیے، چاہے آپ کو کتنی مشقت اور پریشانی برداشت کرنی پڑے۔ پیارے بچوں، آپ کو جتنی مشقت ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ بعض بچے
ایسے موقع پر فوراً اور جواب دیتے ہیں، اس کو حاضر جوابی اور جرأت کہتے۔ توبہ توبہ بچوں، کتنی بری بات ہے آدمی گناہ کرے اور اس کو اچھا سمجھے، یہ تو بہت ہی بری بات ہے بچوں، یہ حاضر جوابی نہیں بلکہ بدتمیزی ہے۔ ایسے موقع پر خاموش رہنا ہی ادب ہے، اور یہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند بھی ہے۔ حاضر جوابی کیا ہے؟ پیارے بچوں، ہم آپ کو حاضر جوابی کا مطلب بتاتے، پھر ایسے موقع پر خاموش رہنے والوں کا قصہ سناتے ہیں۔ پیارے بچوں، حاضر جوابی اچھی چیز ہے، لیکن یہ حاضر جوابی کہاں اچھی چیز ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حاضر جوابی جہاں خیر و بھلائی کا سبب ہو وہاں اچھی چیز ہے۔ جیسے اسکول میں آپ کے ٹیچر نے آپ کو سبق یاد کرنے کو دیا، کل یہ سبق یاد کر کے آئے، آپ نے ہر سوال کا جواب یاد کر لیا، جہاں ٹیچر صاحب نے کوئی سوال کیا تو آپ نے فوراً جواب دے دیا۔ اسی طرح کسی ساتھی کو کوئی سوال یا کوئی اہم بات یاد نہیں آ رہی تھی، آپ نے فوراً اس کو یاد دلا دی، تو یہ حاضر جوابی اور ذہن کا حاضر رہنا اچھی چیز ہے۔ اب ایسے موقع پر خاموش ہو جائے، ادھر ادھر دیکھنے لگیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ ایسے موقع پر استاد صاحب کو سوال کا جواب نہ دینا اور غائب دماغ رہنا یہ بری بات ہے۔ لیکن جہاں حاضر جوابی بری بات کا سبب ہو وہاں بری چیز ہے۔ جیسے آپ اپنے کسی ساتھی کو نیچا کرنے کے لیے حاضر جوابی کا استعمال کریں اور اس کا جواب دیتے رہیں تو یہ اچھی بات نہیں، کیونکہ کسی مسلمان کو نیچا دکھانا یا نیچا کرنا یا شرمندہ کرنا بہت بری بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے۔ کسی کو نیچا دکھانے اور ذلیل کرنے سے آدمی خود ہی نیچا اور ذلیل ہوتا ہے۔ ہاں، آئیے بچوں، ہم آپ کو ایک واقعہ، ایک بزرگ کا قصہ سناتے ہیں۔ بچوں، یہ سلطان ناصر الدین کے زمانے کی بات ہے کہ ایک عالم دہلی آئے، ان کے علم و فضل کا یہ حال تھا کہ بڑے بڑے عالم ان کے سوالات کے جواب نہ دے سکے، ان کی شہرت اور پبلسٹی دور دور تک پھیل گئی۔ بچوں، ان کا نام فصیح الدین تھا۔ جب کوئی بھی ان کے سوالات کا جواب نہیں دے سکا تو انہوں نے فخر کرتے ہوئے کہا، دہلی کے آس پاس کوئی ایسا عالم ہے جس سے میری گفتگو نہ ہوئی ہو؟ کسی نے کہا، ہاں، ایک بزرگ ہیں جو جو جواب دیتے ہیں، یا جو فلاں علاقے میں رہتے ہیں۔ یہ شخص خوشی خوشی وہاں پہنچے اور اپنے سوالات حضرت شیخ فرید الدین مسعود رحمت اللہ علیہ کو بتائے اور تسلی بخش جواب چاہا۔ ان کے سوالات سن کر شیخ فرید الدین مسعود رحمت اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کے قریب ان کے شاگرد نظام الدین، جو بعد میں نظام الدین اولیاء کے نام سے مشہور ہوئے، بیٹھے ہوئے تھے، جن کا مزار خواجہ نظام الدین اولیاء جو دہلی میں مزار ہے وہی بزرگ ہیں یہ۔ انہوں نے فصیح الدین کے سارے سوالات کے جوابات فوراً دے دیے، جس پر وہ شرمندہ ہو کر واپس چلے گئے۔ حضرت شیخ فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگرد نظام الدین سے فرمایا، اس نے سوالات مجھ سے کیے تھے، تم درمیان میں کیوں آئے؟ کیا مجھے سوالات کے جوابات معلوم نہیں تھے؟ میں تو اس وجہ سے خاموش رہا کہ اس کا دل نہ ٹوٹے اور اس کو شرمندگی نہ ہو۔ تم نے دیکھا وہ محفل سے کیسے شرمندہ ہو کر گیا۔ اب جب تک تم اس کو راضی نہیں کرو گے میں تم سے راضی نہیں ہوں گا۔ پیارے بچوں، آپ نے سنا شیخ فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے سارے لوگوں کے سامنے سوالوں کے جوابات نہ دے کر خود شرمندگی برداشت کر لی، مگر لوگوں کے سامنے دوسرے کو شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ یہ کیوں؟ اور جب آپ کے شاگرد نے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے جوابات دیے تو آپ ان سے ناراض ہو گئے۔ بچوں، ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حاضر جوابی کا صحیح مطلب سمجھ گئے ہوں گے اور اس پر اب اچھی طرح عمل بھی انشاءاللہ کریں گے۔ 13واں ادب یہ، اسی طرح جب کوئی بڑا آپ سے بات کرے تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں
آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ادب یہ کہ آنکھیں نیچی رکھ کر بات کرنی چاہیے۔ ادب نمبر 14، اسی طرح جب کوئی بات کرے درمیان میں بات کاٹ کر اپنی بات بھی شروع نہیں کرنا چاہیے۔ 15واں ادب یہ پیارے بچوں، بڑوں چھوٹوں سب سے ادب کے ساتھ بات کرنا چاہیے۔ تو تڑاک، ابے تبے کہہ کر بات نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کسی سے ادب سے بات کریں گے تو وہ بھی آپ سے ادب سے بات کرے گا، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ بڑوں سے تو خاص طور پر تو تڑاک سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں 16واں ادب یہ ہے، امی ابو، بھائی جان اور آپی، اسی طرح سارے بڑوں کو نام لے کر نہیں پکارنا چاہیے۔ یہ بہت ہی بے ادبی ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ پیارے بچوں بات کرنا کتنی بڑی نعمت ہے، آپ نے اس نعمت کے شکریہ کے لیے بات کرنے کے جو آداب ابھی سنے ہیں، اب انہی آداب کا خیال کرتے ہوئے آپ بات کریں گے تو انشاءاللہ بات کرنا جو اللہ کی نعمت ہے اس نعمت کا شکر بھی ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح بچوں آپ کو اگر کوئی پکارے تو پکارنے اور جواب دینے کا ادب کیا ہے؟ پیارے بچوں جب آپ کسی کو بلانا چاہیں اور اس کے لیے آپ کو آواز دینی ہو تو اس وقت کن آداب کی رعایت کرنی چاہیے تاکہ آپ کا مقصد بھی پورا ہو اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت ڈھیر ساری نیکیاں بھی ملیں؟ اس کے لیے اب ہم آپ کو پکارنے کے آداب بتاتے ہیں تاکہ آپ اچھے بچوں کی طرح اس پر عمل کر کے خوب ڈھیر ساری نیکیاں کما سکے۔ پیارے بچوں جب آپ اپنے کسی بھائی کو بلائیں تو آپ کو کن آداب کی رعایت کرنی چاہیے؟ اب غور سے وہ آداب سنیے گا۔ سب سے پہلا ادب یہ نام لے کر پکارنا چاہیے۔ پیارے بچوں جب آپ کسی کو پکاریں تو اس بھائی کا نام لے کر پکاریں اور پورا نام لے کر پکاریں۔ ایسے ہی نام کے ساتھ بھائی وغیرہ کا بھی اضافہ کر دیں، جیسے احمد بھائی، شعیب بھائی، اسحاق بھائی یا عائشہ بہن، اس طرح ہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے صحابی اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، وہ فرماتے ہیں مسلمان بھائی کی محبت کو بڑھانے والی تین چیزیں ہوتی ہیں۔ آپس میں آپ لوگ محبت بڑھانا چاہتے ہیں تو تین چیزوں کو کریں، انشاءاللہ آپ بھائی بہنوں کے درمیان، کزن کے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی۔ پہلی چیز جب مسلمان بھائی سے ملو تو سلام کرنے میں پہل کرو۔ دوسری چیز جب اس کو بلاؤ تو اچھے نام سے بلاؤ۔ تیسری چیز جب وہ مجلس میں آئے تو اس کے لیے مجلس میں جگہ بیٹھنے کی جگہ دے دو۔ یہ تین چیزیں اگر نام معلوم نہ ہو تو کس طرح پکارنا چاہیے؟ اگر اس بھائی کا نام نہیں معلوم تو عبداللہ کہہ کر پکارنا چاہیے، عبداللہ۔ اور اگر لڑکی ہے تو امت اللہ، امت اللہ مانے اللہ کی باندی، عبداللہ مانے اللہ کے بندے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صاحب کا نام یاد نہیں رہا، جب آپ نے ان کو پکارا تو فرمایا اے عبداللہ۔ اسی طرح او بھائی بھی کہہ سکتے، او بھائی، او بہن کہہ سکتے، کیونکہ سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ جس نام سے خوش ہو اس سے پکارنا چاہیے، جس بھائی کو جس نام سے پکارنا پسند ہو اس کو اسی نام سے پکارنا چاہیے، یہ مسلمان بھائی کا حق ہے۔ جس نام سے کوئی برا مانے اس سے نہیں پکارنا چاہیے، کسی کو ایسے نام سے نہیں پکارنا چاہیے جس سے اس کو تکلیف ہو۔ علماء نے ایسے نام سے پکارنے کو منع فرمایا ہے، یہ بات بہت بری بات ہے، اس سے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانا ہوتا ہے، اور کسی مسلمان بھائی کو تکلیف دینا یا تکلیف پہنچانا کبیرہ گناہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کو ایسے نام سے او موٹیا، او کالے، او لمبے اس طریقے سے نہیں پکارنا چاہیے۔ نام بدل کر بھی نہیں پکارنا چاہیے، کسی کو نام بدل کر بھی نہیں پکارنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو نام بدل کر پکارے گا تو فرشتے اس پکارنے والے کو اللہ کی رحمت سے دور ہونے کی بددعا دیتے ہیں۔ نام بگاڑ کر نہیں پکارنا چاہیے۔ اسی طرح کسی بھائی کو نام بگاڑ کر بھی نہیں پکارنا چاہیے، جیسے اوئے ساکوئے،
عائشہ، اس طریقے اللہ تعالیٰ نے برے القابات، برے نام کو سے پکارنے کو منع فرمایا ہے۔ جیسے کسی کا نام عبداللہ ہے، اس کو عبدل کہنا، یہ نام بگاڑنا ہے، بہت بری بات ہے۔ کسی بری صفت کے ساتھ بھی نہیں پکارنا چاہیے۔ اسی طرح کسی کا قد چھوٹا ہے، ہائٹ چھوٹی ہے تو اس کو ٹھگنا، یا کسی کا قد اور ہائٹ لمبی ہے تو اس کو لمبو وغیرہ، یا کوئی رنگ کا کالا ہے اس کو کالو کہنا، یا کوئی گورا ہے تو اس کو گورا کہنا۔ ایسے ہی کسی بری صفت کے ساتھ اس کو مخاطب کرنا کہ یہ کنجوس ہے، یہ گندا ہے، یہ ڈرٹی بوائے ہے، یہ اینگری گرل ہے، یہ سب بری باتیں، اس سے خوب بچنا چاہیے۔ بہت زور سے چیخ کر نہیں پکارنا چاہیے۔ بچیوں کو تو خاص طور پر آہستہ آواز سے بات کرنی اور پکارنا چاہیے۔ پیارے بچوں، چیخنے کی عادت کوئی اچھی عادت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو آہستہ آواز سے بات کرنا پسند ہے۔ اسی طریقے سے پیارے بچوں، جب آپ کو کوئی پکارے تو آپ کو کیسے جواب دینا چاہیے، آئیے اب ہم آپ کو جواب دینے کے آداب بتاتے ہیں۔ پیارے بچوں، جب کوئی بڑا آپ کو پکارے تو جواب میں حاضر ہوں، جی آیا کہنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا تو آپ نے جواب دیا حاضر ہوں، لبیک یا رسول اللہ۔ جب کوئی آپ کو پکارے تو آپ کو جواب میں جی آتا ہوں کہہ کر فوراً حاضر ہونا چاہیے۔ پیارے بچوں، اچھی بات تو یہ ہے جب بھی کوئی بڑا آپ کو پکارے تو ان کے دوسری دفعہ پکارنے سے پہلے آپ ان کے پاس پہنچ جانا چاہیے۔ بعض بچے جی کہنے کے بعد بھی بار بار بلانے کے باوجود آتے نہیں ہیں، اور وہ پکار سنتے ہیں لیکن آتے نہیں ہیں، یہ بہت بری بات ہے، جس سے بڑوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ضروری کام ہوتا ہے، فوراً نہ آنے سے وہ کام نہیں ہوتا یا خراب ہو جاتا ہے۔ بار بار آواز لگوانا بہت ہی بری بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بلکہ جب بڑے آواز دے تو فوراً سب کام چھوڑ کر، ہوم ورک چھوڑ کر ان کے پاس جانا چاہیے، خصوصاً جب والدین، پیرنٹس یا دادا دادی، نانا نانی وغیرہ پکارے۔ اگر آپ کسی ضروری کام میں مشغول ہیں اور کوئی بڑا آپ کو پکارے تو اس کی اچھی صورت یہ کہ فوراً وہ کام چھوڑ کر آئیں اور بتا کر اگر وہ اجازت دے تو چلے جائیں، ورنہ مہلت مانگ کر جلدی سے وہ کام کر کے حاضر ہو جائیں۔ اسی طرح بڑوں کے بلانے پر ان سے اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہی سوال و جواب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اٹھ کر آ کر پوچھنا اور جواب دینا چاہیے۔ دور بیٹھے اپنی جگہ سے بڑوں سے سوال و جواب کرنا بڑوں کے ادب بے ادبی ہے، ایسی بے ادبی سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی ساتھی پکارے تو ابھی آ رہا ہوں، اچھا آتا ہوں وغیرہ کہہ کر جواب دینا چاہیے۔ کوئی بھی پکارے جواب ضرور دینا چاہیے۔ بعض بچے یہ سوچتے ہیں کہ ابھی جا ہی رہا ہوں، جواب دینے کی ضرورت کیا ہے، اور اس وجہ سے جواب ہی نہیں دیتے، اور پکارنے والا یہ سمجھتا ہے کہ آواز نہیں پہنچی، اس لیے یا تو آواز وہ دیتا رہتا ہے اور زور زور سے آواز دیتا ہے، یا آواز دینا چھوڑ دیتا ہے۔ اگر یہ بات بڑوں کے ساتھ ہو تو بہت ہی بے ادبی ہے ان کو جواب نہ دے کر تکلیف پہنچانا، اور اگر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہو تب بھی مسلمان کو تکلیف پہنچانا تو ہے ہی ہے، اس لیے جواب ضرور دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے دروازے پر کوئی آتا ہے اور کھٹکھٹاتا ہے، پکارتا ہے، اس کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں، جا کر ہی دروازہ کھولتے ہیں اور بات کرتے ہیں، اور جب تک دروازہ کھلتا نہیں ہے وہ تکلیف میں رہتا ہے، اس لیے آ رہا ہوں یا اچھا کہہ کر جواب دینا چاہیے تاکہ وہ سن لے آواز پہنچ گئی ہے اور اس کے لیے انتظار